السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین جلد نمبر 1 ہم کر رہے تھے اور اس میں ہم بابٌ فی بیان کثرت طرق الخیر یعنی نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ اوورآل اس کتاب کی 135 نمبر حدیث ہے اور اس سلسلے کی اس وقت 19ویں حدیث یعنی التاسع عشرہ ہم پڑھیں گے۔ تاسی 9 اور عشرہ 10 یعنی 19۔ انہو قالا یعنی پچھلے راوی سے ہی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے، الا کان ما اکل منہ، تو اس سے جو جتنا حصہ کھا لیا جاتا ہے، صدقۃً تو وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، صدقۃً تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وما سرق منہ، تو جو کوئی اس سے چوری کر لیا جاتا ہے، لہو صدقۃً تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، ولا یرزقہ احد الا کان لہ صدقۃ، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، رواہ مسلم، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت لہو، اور ایک روایت میں ایسے ہے، مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے، فلا یغرس المسلم غرسا، مسلمان جو بھی درخت لگاتا ہے، فیاکل منہ انسان، تو جو کوئی انسان اس سے کھاتا ہے، ولا دابۃ ولا طیر، یا کوئی جانور یا کوئی پرندہ جو اس سے کچھ کھاتا ہے، الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامۃ، تو قیامت والے دن تک سب اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ وفی روایت لہو لا یغرس مسلم غرسا، مسلمان جو بھی درخت لگاتا ہے، ولا یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی بوتا ہے، زراعت سے ہے نا، کھیتی بوتا ہے یعنی کوئی بھی فصل وغیرہ لگاتا ہے، فیاکل منہ انسان، تو جو کوئی بھی انسان اس سے کھاتا ہے، ولا دابۃ، اور کوئی جاندار، ولا شیء، یا کوئی اور چیز کھائے، الا کانت لہ صدقۃ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ وروایاہ جمیعا من روایت انس رضی اللہ عنہ، بخاری اور مسلم نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اور آگے ہے قولہ یرزقہ ای ینقصہ، یرزقہ کے معنی ہیں اسے نقصان پہنچائے یا اس کو کم کر دے۔ تو اب یہاں پر جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان، تو یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا نیکی کا کام ہمیں بتایا گیا ہے تو چھوٹا سا، لیکن اس میں محنت تو روزانہ کی ہے اور باقاعدہ نیت بھی کی جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہاں پر زراعت اور باغبانی کی فضیلت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی اور اس میں فضیلت کا بیان یہ ہے کہ جو کوئی مسلمان بھی کوئی درخت لگائے یا کوئی کھیتی لگائے، تو اس میں سے جتنا حصہ کھا لیا جاتا ہے، یعنی کوئی انسان اگر اس میں سے گزرتے ہوئے کوئی پھل کھا لیتا ہے، جیسے اب مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے گھر کے سامنے ہی ایک شہتوت کا درخت لگا ہوا ہے، اب اللہ جانے کس نے اس کا بیج بویا تھا، لیکن اتنا شہتوت آتا ہے اس پر ہر موسم میں، تو جو کوئی بھی انسان اس سے کھاتا ہے، یا کوئی جانور یا کوئی چرند پرند آ کے اس میں سے چر لیتا ہے، یا پھر یہ فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر کوئی اس کو نقصان بھی پہنچا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی پودا لگاتے ہیں اور اگلے دن آپ نکل کے دیکھتے ہیں تو اس کے پھل کو کسی نے کوئی نقصان دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے بعض اوقات کوئی وحشی جانور یا کوئی ایسے ہی بچے ہی آتے جاتے کوئی چیز پھینک جاتے ہیں تو خراب کر دیتے ہیں، تو جو کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہمیں یہ فضیلت پتہ چل جائے تو انسان کس طرح سے اجر بڑھانے کے لیے یہ کام کرے۔ اور آج کل جیسے اسی کا موسم ہے، درخت لگانے کا ہی موسم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ درخت لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں اور اس پر پھل لے آتے ہیں۔ تو کاشت کی ہوئی چیزوں میں سے جو چیز بھی چوری ہو جائے، غصب ہو جائے، تلف ہو جائے اور اس پر مسلمان صبر کرے تو اس پر اسے اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہاں پر ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ زمیندار لوگوں کے کیس سب سے زیادہ عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ کیسز جو عدالتوں میں پہنچتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی دوسرے جانور، کسی نے کسی دوسرے کے کھیتی کا نقصان کر دیا، یا کسی کے جانوروں نے کسی کی کھیتی کا نقصان کر دیا، ٹھیک ہے، بکریاں تھیں، ریوڑ کا ریوڑ پوری فصل کو تباہ خراب کر گیا، تو آپس میں انہی باتوں پر لوگ لڑ پڑتے ہیں اور ایسے ایسے کیسز پھر عدالتوں میں جاتے ہیں اور پھر سال ہر سال اس پر یہ چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان کو قرآن و سنت کے علم ہو تو اور اسے اس ثواب کا پتہ ہو جو اس کو اس نقصان پر ملنے والا ہے، تو پھر وہ صبر کر لے اور ایسے مسائل پیدا نہ ہوں، یا اگر پیدا بھی ہوں تو آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے 136 نمبر ہے، العشرون 20ویں نمبر کی حدیث ہے، انہو قالا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ارادہ بنو سلمۃ ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، یعنی بنو سلمہ نے مسجد کے قریب اپنا گھر لینے کا ارادہ کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، یعنی اس کی اطلاع ملی، فقال لهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انه قد بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو، فقالوا، تو انہوں نے کہا، نام یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد اردنا ذالک، ہم نے یقیناً یہ ارادہ کیا ہے، فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی سلمہ، اے بنی سلمہ، دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے ہی گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے ہی گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 دفعہ فرمائی، رواہ مسلم، یہ بات مسلم نے روایت کی ہے، سبحان اللہ، یعنی انہوں نے ارادہ کیا، صحابی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ گھر لے لیں، ذرا آسانی رہے گی ہر مسجد کے لیے، مسجد تک پہنچنے، ہر نماز کے لیے مسجد تک پہنچنے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یہ بات بتائی کہ جتنے قدم تم مسجد کی طرف اٹھاتے ہو، تمہارے وہ نشانات، قدموں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں، یعنی اس کے بدلے میں تمہیں اتنا ہی تمہارا اجر دیا جا رہا ہے، تو اپنے گھروں میں ہی رہو، یعنی اگر مسجد سے تھوڑا دور بھی گھر ہے تو وہیں پر ہی رہو، وفی روایتین، اور ایک روایت میں آتا ہے، انا بکلی خطوۃ درجہ، کہ بے شک تمہارے ہر قدم پر ایک درجہ ہے، رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، رواہ البخاری، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ایضاً بمعناہ من روایت انس رضی اللہ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے ہم معنی روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بنو سلمہ بکسر اللام قبیلۃ معروفۃ من الانصار رضی اللہ عنہم وآثارہم خطاہم، بنو سلمہ لام کے زیر کے ساتھ انصار کا ایک مشہور قبیلہ ہے، آثارہم ان کے قدم اور قدموں کے نشانات، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا فائدہ و مسائل پتہ چل رہے ہیں کہ عمل میں انسان جتنی زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہے اسی حساب سے ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی جیسے آج ہی مجھے ایک مولانا کے خطبہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ جہاد، یہ جو جہاد ہے نا، اور اس کو ہم خاص میدان جنگ سے ہی تعبیر کر لیتے ہیں، لیکن جہاد تو ہماری زندگی میں جگہ جگہ پر شامل ہے، ہماری عام، کیونکہ جہادہ کا مطلب ہوتا ہے مشقت، یعنی بہت محنت اور مشقت سے کسی کام کو کرنا، تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے نفس کو آسانی میں ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے تو نہیں یہ کام ہو رہا، یا ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، مثال نماز ہی کی مثال لے لیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے نا، تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن صبح کے وقت جب ہمیں جگایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، تھوڑی سی دیر اور کرتے کرتے ہم نماز بعض اوقات کافی لیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ جب مجھ سے اٹھا جائے گا میں تب اٹھوں گا، تو اس میں تو کوئی نفس پہ جدوجہد ہی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن جس وقت آپ سے اٹھا نہیں جا رہا اور آپ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی اور دین کا کام، یا کوئی ایسی کمٹمنٹ جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ آپ کرتے ہیں، تو نفس پر بھاری گزرتی ہے، یعنی بعض اوقات آپ نے کوئی خود سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اور آپ اس کمٹمنٹ کے وقت بیمار ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ اگر خود پر تھوڑا سا جبر کرتے ہوئے انسان اٹھ جائے تو یہ کیا اس کو اس پہ اجر نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا، عمل میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی جزا بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو آج یہ بات جیسے میں آج اپنی بیٹی کو بھی بتا رہی تھی کہ اس بات کو ہم نے پلے باندھ لینا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب اٹھا جائے گا تب ہم کر لیں گے، نہیں، ہم نے یہی تو ہمارا اصل میں امتحان، اور چھوٹی چھوٹی یہی تو ہماری آزمائشیں ہیں، یعنی ہم میدان جنگ میں تو ہیں نہیں، تو ہمارا تو یہی تو امتحان ہے کہ نہیں بھی کیا جا رہا، لیکن چونکہ وہ کام کرنا ہے تو اس کو اٹھ کے کریں، کیونکہ ہم تو ہیں امتحان گاہ میں، ہم نے امتحان تو پاس کرنا ہے، اصل میں تو ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے، واتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو تو اتنا ہم کریں، ٹھیک ہے، تو اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کیا جائے، جیسا کہ بعض صوفی اور بدعتی کرتے ہیں، یعنی اگر کہا گیا ہے کہ محنت اور مشقت والے، جتنی زیادہ محنت اور مشقت والا کام ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا، تو ہم جان بوجھ کے خود کو مشقت میں مبتلا کریں، یعنی ہمارے گھر میں سردیوں میں گرم پانی آ رہا ہے لیکن ہم ٹھنڈا پانی کھولیں کہ چونکہ اس میں مشقت ہے تو اجر زیادہ ملے گا، یہ نہیں یہاں پر کہا جا رہا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کہ اگر ہمارے پاس پورے وسائل موجود ہیں اور ہم مسجد میں جوتا پہن کر جا سکتے ہیں، یا ہمارے پاس گاڑی موجود ہے،
تو ہم کہ نہیں چونکہ زیادہ مشقت پر اجر ہے تو ہم پیدل چلے جاتے ہیں یا ننگے پاؤں چلے جاتے ہیں شدید گرمی میں، تو یہ بھی نہیں یہاں پر کہا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ تو اس میں جو پیٹرول ڈلوایا گیا ہے اس پہ بھی تو آپ کو اجر ملے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق اگر آپ محنت اور مشقت تھوڑی ڈالتے ہیں تو اس پہ ضرور اجر و ثواب ہے۔ اور پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ گھر کتنا ہی دور ہو، نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنی چاہیے۔ یعنی اب بنو سلمہ کے قبیلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم اپنے گھروں میں ہی رہو اور جہاں پر تمہارے گھر ہیں تم مسجد کے قریب آ کے نہ بسو، ہاں یہ کر لو گے چونکہ تمہارے گھر دور ہیں تو تم اپنے ہی گھروں میں جماعت کرا لیا کرو، یہ نہیں یہاں پر کہا جا رہا، بلکہ کہا کہ جتنا تم دور سے آؤ گے اتنے ہی تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے، اور یعنی اگلی روایت میں جو آ رہا ہے نا ان بکلی خطوت درجہ، ہر قدم پر ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اعمال کی فضیلت کا علم ہو، اور جب کام کا وقت ہے تو ہمیں یہ فضیلتیں یاد بھی رہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ عمل آسان ہو جاتا ہے اور انسان کو